السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھروں میں بھی خیر ہوگی۔ آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ آئی سی ایس کو لے کے ہے کہ بچے جب آئی سی ایس آپ لوگ کر لیتے ہیں بیٹا تو اس کے بعد آپ کے پاس کون سی فیلڈز اویلیبل ہیں جن کو ایز اے کریئر لے کے آپ چل سکتے ہیں۔ اس کے اندر کافی ساری پھر آگے آپ کو جابس جو ہیں وہ اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ تو نارملی آج کل آپ لوگوں کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے کوئی چیز اسٹڈی کر لینی ہے تو آگے اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہوگا۔ جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب آپ ایف اے کر لیتے ہیں تو نارملی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایف اے کے بعد ہمارا کوئی اسکوپ نہیں ہے، ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آگے جا کر نہیں ملے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب ہم نے اس کو دیکھا، اسٹڈی کیا، آپ کو پتا چلا کہ واقعی اگر میں ایف اے کر لیتا ہوں تو میرے پاس بہت ڈھیر ساری آگے فیلڈز ہیں جن کو میں ایز اے کریئر لے کے چل سکتا ہوں۔ تو آج کا بھی بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسی کے اکارڈنگ ہے کہ اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس میں میٹرک کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے آئی سی ایس کر لیا ہے تو آپ آئی سی ایس کر کے آپ کون سی فیلڈز ہیں جو آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو اچھی جابس جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ اگر آپ جابس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری فیلڈز ہیں، اور لاسٹ پہ میں نے انٹرپرینیورشپ کو بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کا نہیں ہے جاب کی طرف رجحان یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو سیکھ کے پھر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے بیٹا وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف ہے، آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، سافٹ ویئر بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آئی سی ایس کے بعد آپ نے بی ایس کرنا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی، آپ آئی ٹی میں اپنا بی ایس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے آئی سی ایس کیا ہے اس کے بعد آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر اپنا جو کریئر ہے اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ آئی ٹی انالسٹ بن سکتے ہیں یہ آئی ٹی ٹیکنالوجی پڑھنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، کسی بھی آفس میں آئی ٹی کی بہت ڈھیر ساری جابز ہوتی ہیں، آئی ٹی مینیجرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ٹی ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو کب ملیں گی؟ جب آپ نے اپنا بی ایس کس میں کیا ہوگا؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر۔ پھر اگر ان دونوں میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کمپیوٹر انجینئرنگ کر سکتے ہیں۔ اب کمپیوٹر انجینئرنگ کیا ہے کہ سافٹ ویئر میں تو آپ کو صرف سافٹ ویئر انجینئرنگ بیٹا پڑھنے کو مل رہی تھی، لیکن کمپیوٹر انجینئرنگ کے اندر اگر آپ کو سافٹ ویئر پلس ہارڈ ویئر دونوں کا انٹرسٹ ہے تو پھر بیٹا اس میں آپ دونوں اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ میری بات فالو کریں؟ ٹھیک ہے، کمپیوٹر انجینئرنگ میں آپ نے ہارڈ ویئر کو بھی اسٹڈی کرنا ہے، سافٹ ویئر کو بھی اسٹڈی کرنا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا کریئر پاتھ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ نیکسٹ پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ڈیٹا سائنس اینڈ اینالیٹکس۔ آپ ڈیٹا سائنس پڑھ سکتے ہیں بیٹا۔ کسی بھی چیز کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا کیا ہے۔ ابھی دیکھیں جیسے کرکٹ ورلڈ کپ چل رہا ہے تو اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ سٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو پلیئر ہے اس کے پچھلے پریویس سٹیٹس جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس نے کیا پرفارمنس دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس ڈیٹے کی بیس پہ پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ اچھا بیٹسمین ہے، اچھا بالر ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سملرلی جو آپ کی ڈیٹا سائنس ہے وہ ڈیٹا کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیٹا کے بارے میں آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، اور اینالیٹکس، اور آپ پھر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ڈیٹا ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ آگے طریقہ کار ہے، کیا ریزلٹ نکلا ہے وہ آپ اس میں اسٹڈی کر رہے تھے۔ تو اگر آپ کا انٹرسٹ اس کے اندر ہے تو آپ بیٹا یہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سائبر سیکیورٹی، آپ کو اپنے گھر کے لیے سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو کسی اور جگہ پہ آپ ابھی کالج یا اسکول آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے، تو سملرلی جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں ان کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ جو آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہے اس کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ بیٹا اس طرف انٹرسٹڈ ہیں تو پھر آپ سائبر سیکیورٹی کو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر 6 پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے نیٹ ورکنگ۔ نیٹ ورکنگ از ویری امپورٹنٹ۔ آپ بیٹا اپنے آپ میں بھی دیکھیں کہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے زیادہ سے زیادہ دوست ہوں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
تو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بڑے زیادہ سارے دوست ہوں، بہت سارے دوست ہوں، اور وہ کیا ہے، وہ آپ کی نیٹ ورکنگ ہے۔ تو اسی طرح کمپیوٹرز بھی آپس میں نیٹ ورک ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے کہ میں نیٹ ورکنگ پڑھوں، تو پھر آپ نیٹ ورکنگ پڑھیں گے، آپ کمپیوٹرز کے بارے میں، آپ آن لائن جو نیٹ ورکنگ ہے اس کے بارے میں کس ڈگری میں اسٹڈی کریں گے؟ نیٹ ورکنگ میں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ، آج کل آپ کو پتا ہے اے آئی کا دور آ گیا۔ ابھی یہ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو یہ جو کیریئر ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو آئی سی ایس آپ نے کیا تو بیٹا یہ 7 کی 7 آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، یہ 7 آپشنز کو آپ پکڑیں اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے کیریئر پاتھ بنائیں۔ نیکسٹ آپ کو آتا ہے گیم ڈیولپمنٹ۔ ابھی تک بیٹا آپ لوگ صرف گیمز کھیلتے ہیں جو ڈیولپ آلریڈی ہو چکی ہیں، جو بن چکی ہیں، جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جو آپ کو پلے اسٹور سے یا جو آپ کا ایپل کا جو ہے اسٹور وہاں سے مل سکتی ہیں، وہ صرف آپ نے کھیلی ہیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ ہی میں سے کوئی اگر کل کو کوئی گیم ڈیولپ کر دے، کوئی گیم بنا دے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس کی زندگی کی گیم بن جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ گیم ڈیولپمنٹ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے آئی سی ایس کیا، کمپیوٹرز میں انٹرمیڈیٹ کیا، اور پھر آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے کہ آپ گیم ڈیولپ کریں۔ جب آپ کی گیم ڈیولپ ہو جائے، اس کو لوگ پسند کرنے لگیں، تو پھر آپ کا کیریئر بھی اچھا ہو جائے گا، پھر ساتھ آپ اپنی بنائی ہوئی گیم کھیل بھی سکتے ہیں۔ ابھی تو آپ صرف ایک ٹائم ضائع کر لیں۔ اگر آپ ابھی بہت زیادہ گیمز کھیلتے ہیں تو اس کے بیک اینڈ کو سیکھیں بیٹا، آپ کی فیلڈ ہے یہ، اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہے، وہ اس نے کیسے بننا ہے، اس چیز کو بیٹا آپ نے سیکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ آج کل چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی بھی بزنس ہے، کوئی بھی چیز ہے، ایون گورنمنٹس ہیں، تو ان کو اپنی پالیسیز کے لیے وہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے، کوئی بھی ہے اس کو بتانا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے مارکیٹنگ از ویری امپورٹنٹ۔ اب پہلے ہوا کرتا تھا کہ جب بڑے بڑے فلیکسز لگتے تھے، بروشرز بنا کرتے تھے، بٹ ابھی کیا ہے، چیزیں چینج ہو گئی ہیں۔ ناؤ یو ہیو سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، تو آپ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آپ بیٹا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیسے زیادہ لوگوں کو اپروچ کرنا ہے، کیسے میں نے بزنسز کی مارکیٹنگ کرنی ہے۔ اگر آپ نے بیٹا اس کو سیکھ لیا تو یہ کیریئر بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ اینڈ دا لاسٹ از انٹرپرینیورشپ، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے کوئی بھی چیز سیکھ لی، کوئی بھی ڈگری کر لی، اب آپ کسی کی جاب نہیں کرنا چاہتے، یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو ڈو اینی جاب، تو یو کین اسٹارٹ اینی آف دا بزنس ود دیز اسکلس، کہ آپ کے پاس یہ اسکلس اویلیبل ہیں، اب آپ اپنی سروسز رینڈر کر سکتے ہیں کسی اور کو۔ تو میری بات فالو کریں، تو اتنے ساری آپ کے پاس فیلڈز اویلیبل ہیں آفٹر ڈوئنگ انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر سائنس۔ تو آپ لوگ اکثر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ سر کیا اسکوپ ہے، ہمیں تو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں مل رہا، ہمیں آئی ٹی میں ایڈمیشن نہیں مل رہا۔ تو بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یو ہیو آل دیز تھنگس ٹو لرن۔ جب آپ نے ان میں سے ساری چیزیں یا کوئی ایک چیز ان میں سے سیکھ لی، تو بس اسی کو اپنا کیریئر بنا کے آپ نے چلنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ ساری چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو مزید کوئی جو ہے وہ چیز ڈسکس کروں گا اسی کے اکارڈنگ۔ تو تھینک یو سو مچ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔